ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اسلام استاذ العلماء نمونہ اسلاف مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مقصود احمد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری شفقت صاحب زید مجدہ، دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں حضرت علامہ استاذ العلماء مقصود احمد چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اپنے عزیز بھائی ابرار احمد صاحب کے لیے بہت سی دعائیں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ زندگی کا وہی وقت قیمتی ہے، بلکہ حقیقت میں وہی زندگی ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں بسر ہو۔ کیونکہ حضور کی غلامی سے ہٹ کر جو زندگی گزرتی ہے، اللہ رب العزت کی بندگی سے نکل کر جو زندگی گزرتی ہے، وہ زندگی نہیں بلکہ قیامت کے دن شرمندگی ہے۔ زندگی اصل میں وہی زندگی ہے
کہ جو حضور کی غلامی میں گزرے، اللہ کی بندگی میں گزرے اور شریعت پہ چلتے ہوئے گزرے۔ جو بادشاہ سکندر تھا وہ علاقے فتح کرتا کرتا ایک ایسے شہر کے یا گاؤں کے قریب پہنچا کہ اس نے ایک قبرستان دیکھا۔ تو قبروں پہ جو پتھر لگے تھے، کتبے لگے تھے، ان پر قبر والے کا نام بھی لکھا تھا اور ساتھ ہی اس کی عمر بھی لکھی تھی۔ تو وہ پڑھنے لگ گیا، ہر قبر پہ پتھر لگا تھا اور اوپر نام اور عمر لکھی تھی۔ تو دیکھ کر حیران ہوا کہ کسی کی عمر 1 سال لکھی تھی، کسی کی 2 سال، کسی کی 5 سال، کسی کی 8 سال اور کسی کی 10 سال۔ اس سے زیادہ کسی کی زندگی نہیں لکھی تھی، عمر نہیں لکھی۔ بہت حیران ہوا۔ پھر اسے خیال آیا بھئی شاید یہ جس آبادی کا قبرستان ہے وہ چھوٹی عمر کے بچے الگ دفن کرتے ہوں گے۔ جب اس آبادی میں پہنچا اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو قبرستان آیا تھا تو وہ بچوں کا قبرستان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو بڑے بھی وہیں پہ دفن کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو پھر سب کے ساتھ عمریں اتنی چھوٹی کیوں لکھی، اتنی تھوڑی کیوں لکھی ہوئی؟ کوئی 1 سال، کوئی 5، کوئی 8، کوئی 10 سال، اس سے اوپر کسی کی تم نے عمر نہیں لکھی، زندگی نہیں لکھی۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں ایک سبق دیا تھا، ہم نے وہ یاد رکھا ہوا ہے، اب دعا کرو بڑے ایسے نصیب ہو جائیں۔ کہ بڑوں نے یہ سبق دیا تھا کہ ہمارے بچوں اور بیٹوں، زندگی صرف وہ زندگی ہے جو اس کی بندگی میں گزرے، باقی زندگی نہیں ہے۔ تو جس کی جتنی اس کی بندگی میں گزری تھی نا، ہم نے صرف اتنی لکھی ہے قبروں، کیونکہ باقی تو اس نے ضائع کر دی۔ تو اب دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کتنی سی ہے۔ اگر بندگی کی زندگی دیکھیں، اللہ رب العزت کی اطاعت کی زندگی دیکھیں، حضور کی غلامی کی زندگی دیکھیں تو کتنی سی ہے۔ تو زندگی اصل میں وہی ہے جو شریعت پہ چلتے ہوئے گزر جائے، حضور کی غلامی میں گزر جائے۔ اس لیے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام ہیں۔ آزاد ہوتا ہے نا وہ پھر اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ مالک کی مرضی پہ چلتا ہے۔ تو یا تو ہم کہہ دیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، آزاد ہیں، اور اگر یہ کہیں تو پھر تو ایمان سے ہی خارج ہو گئے۔ اور اگر اپنے آپ کو حضور کا غلام مانتے ہیں تو پھر جسے آقا ماننا ہے پھر اسی کی مرضی پہ چلنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہی یہ تھا جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ حضور اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ آپ نے خود اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، خود حضور نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا انما بعثت معلما، کہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دوں، لوگوں کو شریعت سکھاؤں۔ اب شریعت سکھانے کے لیے اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگ دین سیکھیں تو اس پہ عمل کر سکیں۔
عمل کیوں کر سکے؟ تاکہ عمل کر کے جہنم سے بچ جائیں اور جنت جا سکیں. کیونکہ قرآن میں ہے، جو میں نے آیت تلاوت کی اس کا کچھ حصہ پڑھا میں نے، اس کے آخر میں اللہ فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس محبوب کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. تو محبوب کو کیوں بھیجا؟ تاکہ تمہیں گمراہی سے نکال لے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے اور گرنے والے تھے جہنم میں کہ میرے حبیب نے تمہیں پیچھے سے پکڑ کر جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. یعنی تمہیں خدا کی ناراضگی کے راستے سے ہٹا دیا اور اس کی خوشنودی کے راستے پہ ڈال دیا. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں دیکھیں نا، اللہ رب العزت نے جو احسان جتایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان جتایا ہے وہ یہ کہ محبوب تم میں بھیجا ہے. اپنا شان والا رسول تم میں مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے. حالانکہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اور حدیث پاک میں جو حضور نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ احسان جب کرو نہ کسی پہ تو جتایا نہ کرو. خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، کہ اگر کسی پر کوئی احسان کرو تو پھر جتا کے اسے ضائع نہ کیا کرو. اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو جتا کے ضائع نہ کر دیا کرو. اب قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جب کسی پر احسان کرو، کسی کو کچھ دو تو جتاؤ نہیں. قرآن میں اللہ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے، اور حیرت کی بات ہے خود احسان کر کے جتا رہا ہے. تو کوئی تو بات ہوگی نا، بھئی احسان کر کے جتا رہا ہے اور ہمیں منع کر رہا ہے کہ احسان کر کے نہ جتایا کرو. امام الانبیاء کے غلاموں تو وہ ذات یہ بتا رہی ہے کہ میرا حبیب اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس لیے جتا رہا ہوں کہ تمہیں احساس ہو کہ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے بھی جتایا، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے اس احسان کی قدر کرنی ہے. نا قدری نہیں کرنی، بے قدری نہیں کرنی، اس احسان کی قدر کرنی ہے. دیکھو نا، حضور کے آنے سے پہلے بھی لوگ کھایا پیا کرتے تھے، بھوکے تو نہیں سو جاتے تھے. بھوک لگتی تھی تو کھانا بھی کھاتے تھے، پیاس لگتی تھی تو پانی بھی پیتے تھے، سردی لگتی تھی تو کپڑے بھی پہنتے تھے، لباس پہنتے تھے. تو پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ آ کے بتائیں کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لیا کرو، یا پیاس لگے تو لوگوں پانی پی لیا کرو، یا سردی لگے تو کپڑے پہن لیا کرو. پیغمبر اس لیے نہیں آتا، وہ تو حضور کے آنے سے پہلے بھی دنیا کھاتی تھی اور پیتی تھی اور کپڑے پہنتی تھی. پیغمبر کیوں آتا ہے؟ کہ جس کی آمد کا اللہ احسان جتاتا ہے. کہ سنیں غور سے اور اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھیں. اس لیے نہیں آتا کہ بتائیں کہ بھوک لگے تو کھانا کھا، ہاں اس لیے آتا ہے کہ بتائیں بندو یہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور یہ حرام ہے.
اس کے آنے سے پہلے لوگ حلال اور حرام کھاتے تھے، حلال بھی کھاتے تھے، حرام بھی کھاتے تھے، صاف بھی کھاتے تھے، گندا بھی کھاتے تھے۔ تو پیغمبر اس لیے آتا ہے آنکھیں بتائے کہ یہ کھانا حلال ہے اور یہ حرام۔ پیغمبر کے آنے سے پہلے بھی دنیا کپڑے پہنتی تھی، پیغمبر بتاتا ہے یہ لباس حلال ہے اور یہ حرام۔ نبی کے آنے سے پہلے بھی دنیا کاروبار کرتی تھی، ان کے کاروبار کے اپنے طریقے تھے، پیغمبر بتاتا ہے یہ طریقہ حلال ہے اور یہ حرام۔ نبی کے آنے سے پہلے بھی لوگ پیتے ہیں، پیغمبر بتاتا ہے تیرے لیے یہ پینا حلال ہے اور یہ حرام۔ نبی کے آنے سے پہلے وہ ہر شے دیکھ لیتے تھے، کیونکہ آنکھیں تھی نا، ہر شے دیکھ لیتے تھے۔ پیغمبر اس لیے نہیں آتا کہ بتائے کہ دیکھا کرو، پیغمبر بتاتا ہے کسے دیکھنا ہے کسے نہیں دیکھنا۔ مگر نادان لوگ ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، ان بدبختوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی تو پھر ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا بھئی جب نبی بھی کھاتا ہم بھی کھاتے ہیں تو ہمارے جیسا ہے، نبی بھی پیتا ہم بھی پیتے تو ہمارے جیسا ہے، نبی بھی سوتا ہے ہم بھی سو جاتے ہیں وہ ہمارے جیسا ہے۔ اب اس سے انہوں نے مثلیت کا عقیدہ نکال لیا، مگر یہ بھول گئے کہ نبی اگر نہ کھائے تو تمہیں کھانے کا طریقہ کیسے معلوم ہو، نبی اگر نہ پیے تو تمہیں پینے کا طریقہ کیسے معلوم ہو، نبی اگر نہ سوئے تو تمہارے لیے سونا سنت کیسے بنے۔ حتیٰ کہ پیغمبر اگر نماز میں سجدہ صاف بھی کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو کہ سجدہ صاف کرنا کیسے ہے۔ تو پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ وہ آگے چلے اور ہم آنکھیں بند کر کے پیچھے چلیں، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلیں، کیونکہ آگے وہ چل رہا ہے، آگے وہ چل رہا ہے کہ جس کا علم اتنا کامل ہے، جس کی فکر اتنی کامل ہے، جس کی تعلیم اتنی کامل ہے، امام الانبیاء کے غلاموں کے کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کبھی ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ تو اب دیکھا لوگ کس طرح عقیدے بناتے ہیں، پیغمبر کو کھاتے دیکھا تو کہا ہم بھی کھاتے ہیں اس لیے ہمارے جیسے، پیغمبر کو پیتے دیکھا تو کہا ہم بھی پیتے ہیں نبی ہمارے جیسے، پیغمبر کو سوتے ہوئے دیکھا تو کہا ہم بھی سوتے ہیں نبی ہمارے جیسے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا کھانا نہ دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا پینا نہ دیکھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کا مکے کی گلیوں میں چلنا نہ دیکھو، ہم کہتے ہیں اگر ادھر دیکھتے ہو تو ادھر بھی دیکھو، کہ صرف اس کا مکے کی گلیوں میں چلنا دیکھ کر اپنی مثل مت کہو، ادھر دیکھتے ہو تو ادھر بھی دیکھو، اس کا مکے کی گلیوں میں چلنا بھی دیکھو، اس کا عرش سے آگے جانا بھی دیکھو۔ اسے جب زخم لگے احد میں تو خون نکلنا بھی دیکھو، اور معراج کی رات جبریل سینہ چاک کر کے دل نکال لے اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے، یہ بھی تو دیکھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ پیغمبر کو روتے ہوئے بھی دیکھو، پیغمبر کو سجدے کرتے بھی دیکھو،
مگر اس کا صرف رخ پھر جائے تو یار کی اس ادا پر قبلے بدلتے بھی دیکھو. اگر وہ دیکھتے ہو تو یہ بھی تو دیکھو. انکا لا تہدی من احببت کو پڑھتے ہو, انکا لتہدی الی صراط مستقیم بھی تو پڑھو. قل انما انا بشر مثلکم پڑھتے ہو, قل انما انا بشر مثلکم. نادانو یہ پڑھتے ہو تو قد جاکم من اللہ نور بھی تو پڑھو. تو وہ دیکھتے ہو تو یہ بھی تو دیکھو. تو پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ تیرے لیے جائز ہے, یہ ناجائز, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ سننا تیرے لیے حلال ہے, یہ سننا تیرے لیے حرام ہے, یہ پکڑنا تیرے لیے جائز ہے اور یہ پکڑنا تیرے لیے ناجائز ہے. یہ جگہ ہے جہاں چل کے جانا تیرے لیے جائز ہے اور یہ جگہ ہے جہاں چل کے جانا تیرے لیے حرام ہے. ایک ایک چیز پیغمبر بتاتا ہے, ایک ایک چیز پیغمبر بتاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن میلاد ہے, جس طرف حضرت بھی اشارہ فرما چکا, وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی خوشی منائی جاتی ہے. میلاد کی, اس کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے اور اس کی شریعت اپنائی جاتی ہے. کیونکہ جشن کا نام ہی ایسا ہے, جشن منایا جاتا ہے اور شریعت اپنائی جاتی ہے. اور جب ہم جشن مناتے ہیں نا تو ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے. ماشاءاللہ حضرت صاحب آئے ہیں, استقبال کریں. آپ بسم اللہ تشریف لے, اسی جناب کا انتظار کرنا. بلکہ کرسی ہوتے اچھا چلو ٹھیک ہے. اللہ پاک سے دے دے. حضرات, ہماری خوش بختی ہے کہ یادگار اسلاف شیخ طریقت اور گلے گلشن میرا شریف حضرت قبلہ پیر مظہر احمد میربی صاحب زیدہ مجدو, آپ مجلس میں جلوہ گر ہوئے. اللہ رب العزت آپ کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علالت تباہ کے باوجود آپ تشریف لائے. آستانہ عالیہ میرا شریف کا فیضان ہمیشہ جاری و ساری رکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو جشن ہے حضور کی آمد, یہ منایا جاتا ہے اور امام الانبیاء کی شریعت اپنائی جاتی ہے. اور یہ دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی حضور کی ہے, ایک خوشی ہماری ہے. یہ جو جھنڈے لگائے ہیں نا, یہ ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہمیں حضور جیسے آقا مل گئے, ہمیں امام الانبیاء مل گئے. اور خود امام الانبیاء نے ایک موقع پہ فرمایا تھا
اس کا احساس دلایا تھا حضور نے. میرے آقا نے فرمایا تھا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. اسے سنے حدیث کو غور سے. میرے آقا نے فرمایا تھا میرے امتیوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ جب میرا رب امتوں کو نبی دے رہا تھا اور نبیوں میں امتیں تقسیم کر رہا تھا، آقا فرماتے ہیں اپنے مقدر پہ شکر کرو کہ تم میرے حصے میں آ گئے، میں تمہارے حصے میں آ گیا. شکر کرو اللہ کا، تم میرے بن گئے میں تمہارا بن گیا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہماری خوشی ہے کہ حضور ہمارے بن گئے. 12 ربیع الاول کو تشریف لائے نا، اللہ نے اپنا حبیب ہمیں دیا تو ہم خوشی مناتے ہیں. کیوں؟ کہ آقا ہمیں مل گئے. تو مدینے والے سے بھی تو پوچھو آقا آپ کب خوش ہوں گے؟ یہ تو ہم خوش ہوئے نا. تو امام الانبیاء آواز دیتے ہیں میری امتی تیری خوشی یہ ہے کہ تجھے میں مل گیا، اور میری خوشی تب ہوگی جب اندر سے باہر تک تو مجھے مل جائے گا. تو حضور کی خوشی کس میں ہے؟ کہ ہم بھی پکے پکے حضور کے ہو جائیں. صرف جلسے کے دن نہ حضور کے بنے، صرف 12 ربیع الاول کو جلوس میں حضور کے نہ بنے، بلکہ زندگی بھر کے لیے حضور کے ہو جائیں. یہ دیکھو نا، جلوس میں جن رکشوں پر، جن ٹرکوں پر، جن ٹریکٹروں پر نعتیں چلتی ہیں، قوالیوں کی کیسٹیں چلتی ہیں جلوسوں میں، جب میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، اور جو رکشے چلتے ہیں جلوس میں ان پر نعتیں چلتی ہیں، قوالیوں کی کیسٹیں چلتی ہیں. تو یہ اس دن اچانک آسمان سے اتر آتے ہیں یا پہلے بھی 11 مہینے زمین پہ چلتے رہتے ہیں؟ چلتے رہتے ہیں نا. تو توجہ طلب بات یہ ہے کہ آج جن ٹرکوں پر، جن بسوں میں، جن رکشوں پر، جن سوزوکیوں میں سپیکر لگے ہیں اور کملی والے کی نعتیں چل رہی ہیں، یہ ایک دن نکال دو میلاد کا، باقی 11 مہینے اور 28-29 دن انہی ٹرکوں، سوزوکیوں، بسوں میں کنجریوں کے گانے کیوں چلتے ہیں؟ کیا پورے سال میں صرف ہم ایک دن کے لیے اپنے نبی کے بنے؟ مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان، اور جب میں ہمیشہ کے لیے تیرا بنا تو ہمیشہ کے لیے میرا کیوں نہیں بنا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ آقا فرماتے ہیں تیری خوشی یہ ہے تجھے میں مل گیا، اور میری خوشی تب ہوگی جب تو پکا پکا مجھے مل جائے گا، اور ایسا ملے میرے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جدا نہ کر سکے، کوئی حکومت تمہیں جدا نہ کر سکے، کوئی اقتدار تمہیں جدا نہ کر سکے، دنیا کا کوئی خوف تمہیں جدا نہ کر سکے، اور دنیا کا کوئی لالچ تمہیں جدا نہ کر سکے مصطفیٰ سے. فرمایا میری خوشی اس دن ہوگی جس دن میرے لیے اتنے پکے ہو جاؤ. ابو جہل آیا تھا نا حضور کی بارگاہ میں، اس نے کہیں سے چھپ کر کنکر اٹھا لیے تھے مٹھی میں. مولانا روم لکھتے ہیں جب حضور کے سامنے آیا تو یوں کر کے کہنے لگا گر رسول چیست در نستم نہاں، گر رسول چیست در دستم نہاں، اگر رسول ہو تو بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے. تو اس نے تو چھپ کے اٹھایا تھا نا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ابو جہل کہہ رہا ہے اگر رسول ہو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. بے شک کافر تھا، اور مگر اتنی سب سمجھ اسے بھی تھی کہ رسول ہوتا ہی وہ ہے جو چھپی چیزوں کو جان لیتا ہے. اور انہیں کلمہ پڑھ کے نہیں سمجھ آ رہی. اتنا تو وہ بھی جانتا تھا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے، کہ یہ چھپی ہوئی چیز تھی، غیب تھا نا. کہتا رسول ہو تو بتاؤ مٹھی میں کیا ہے. امام الانبیاء اس کی فکر سے آگے نکل گئے اور فرمایا تو چھوٹا سوال کر رہا ہے نادان، سن میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے.
یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں؟ تو بس اتنا فرمانے کی دیر تھی کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. بتاؤ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا کس کی مٹھی میں تھی؟ کس کے قبضے میں تھی؟ کس کی مٹھی میں تھی؟ کافر کی مٹھی میں تھی. کس کے قبضے میں تھی؟ کافر کے قبضے میں تھی. کس کی قوت اور شکنجے میں تھی؟ کافر کے شکنجے میں تھی. مگر کنکریاں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ دیکھو جب میرے نبی کی عزت پہ اس نے علم پہ حملہ کیا کہ رسول ہو تو بتاؤ کہ کیا ہے. علم پہ حملہ تھا نا, تو کہا پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کی مٹھی میں ہوں, میں کس کے قبضے میں ہوں, میں کس کے کنٹرول میں ہوں. قبضہ کس کا, مٹھی کس کی ہے, دیکھا ہے کس کی عزت پہ اس بدبخت نے حملہ کیا ہے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب نبی کی عزت اور حرمت پہ کوئی حملہ کرے یہ نہ دیکھنا حکومت کس کی ہے, یہ نہ دیکھنا اقتدار کس کا ہے. تو کافر کی مٹھی میں جس طرح کنکریاں بولی ہیں نبی کی عزت کے لیے, اسی طرح کسی کا اقتدار ہو, کسی کی حکومت ہو, سنیوں کا بچہ بچہ نبی کی عزت کے لیے بولے گا. تو میرے آقا کے غلام, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے حضور کی خوشی کس میں ہے. یہ تو ہماری خوشی ہے کہ تاجدار کائنات ہمیں مل گئے, ہم نے جھنڈے بنائے, یہ ہماری خوشی ہے حضور ہمیں ملے. ہم نے چراغاں کیا, یہ ہماری خوشی ہے. ہم نے بینر لگائے, یہ ہماری خوشی ہے. ہم گھروں سے نکلے 12 ربیع الاول کو, گلیاں صاف کر لی, گھر صاف کر لیے, محلے صاف کر لیے, یہ ہماری خوشی ہے. مدینے سے آواز آ رہی ہے تو اپنی خوشی کے لیے محلے میں آیا, گلیوں میں, سڑکوں پہ, چوکوں پہ, اور یہ تیری خوشی تھی کہ تجھے میں مل گیا. اگر 5 وقت آذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتا تو وہ میری خوشی تھی. جلوس نکالنا تھا, تو نے گلیاں صاف کر لی, سڑکیں صاف کر لی, وہ تیری خوشی تھی. جن سڑکوں اور گلیوں کو تو نے صاف کیا وہاں سے کس نے گزرنا تھا؟ خود تو نہیں تو گزرنا تھا امت, خود ہم ہی تو گزرتے ہیں نا. چوک گلیاں صاف کرتے ہیں, نالیاں صاف, کیونکہ ہمارا جلوس گزرنا ہے. آقا کی آواز آ رہی ہے, وہ میرے نادان امتی, تو نے وہ گلیاں اور گھر تو صاف کر لیے اور چوک اور روڈ کہ جہاں سے تو نے گزرنا ہے. تیری 50-60 سال عمر ہو گئی, تو ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جہاں سے میں نے گزرنا ہے. تو ابھی تک وہ دل پاک نہ کر سکا جہاں میں نے ٹھہرنا ہے. اس لیے کسی عارف نے کہا ہے, کسی اللہ والے نے, وہ کہتا ہے فکر کر تعمیر دل کی, وہ یہیں آ جائیں گے. تو اس دل کے ویڑے کو یار کے رہنے کے قابل تو بنا. کہتے ہیں فکر کر تعمیر دل کی, وہ یہیں آ جائیں گے. اور بن گیا جس دن مکان, خود ہی مکی آ جائیں گے. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں, وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. تو یار کے رہنے کے دل کو قابل تو بنا. امام الانبیاء کے غلاموں, تو ہم نے یہ دیکھنا حضور کی خوشی کس کس چیز میں, تاکہ میلاد کی جب خوشی منائیں نا تو ہمارے آقا بھی روزے میں خوش ہو رہے ہوں. کیسے؟ ہم کتنا کپڑا لگا دیتے ہیں بینروں پہ, ہزاروں گز کپڑا لگ جاتا ہے, ان پہ لکھواتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. کوئی لکھوا دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہزاروں گز کپڑا لگا دیتے ہیں بازاروں میں, چوکوں میں, گلیوں میں, بینر بنا کے لگا دیتے ہیں کہ نہیں لگا دیتے؟ کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم خوش ہیں, ہمیں حضور مل گئے.
تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، یہ اتنا کپڑا تو نے گلیوں چوکوں بازاروں میں لگا دیا، امتی یہ تیری خوشی ہے، اگر گھر سے نکالتے وقت اپنی جوان بیٹی کو صرف 2 گز کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو نے جلسوں پر لنگر پکائے اور کھائے، وہ تیری خوشی تھی، اگر رمضان کے فرض روزے رکھ لیتا تو وہ میری خوشی تھی۔ تو ہم نے ہر قدم پر یہ بھی دیکھنا ہے ہمارے آقا کی خوشی کس سے ہمیں ہے، یہ تو ہماری خوشی ہمیں حضور مل گئے، حضور کی خوشی اس دن ہوگی جس دن مکمل طور پر امتی حضور کا ہو جائے۔ ابھی تو ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے ہوئے، کیا کہ گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن بھی کروا لیا، اور گھر میں شادی ہوئی تو ڈیک لگا کے کنجریوں کے گانے بھی چلا دیے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یعنی دونوں کام تاکہ چلتے رہے، شیطان بھی خوش رہے، رحمان بھی خوش رہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال کہتے ہیں باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ یہ دورہ منہ باطل کا ہے، یہ شیطنت کا ہے، یہ کفر و طاغوت کا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا اے حق کو باطل نہ کر قبول۔ اور آگے کہتا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول۔ اپنے دل کو عقل کا غلام نہ بنا، مدینے والے کا غلام بنا، جیسے صدیق اکبر نے بنایا تھا، جیسے صحابہ کرام نے بنایا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانسا، یا رسول اللہ میں آپ کی بہت سی باتیں سنتا ہوں جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، لیکن مجھے بھول جاتی ہیں، بھول جانے کی بیماری ہے، نسیان ہے، مجھے بھول جاتا ہوں، میرے آقا کرم فرما دینا۔ آپ ایمان سے بتائیں کہ پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ کسی کا حافظہ کمزور ہو تو وہ بھی اس نے تیز کرنا ہے؟ یہ کیس تو ڈاکٹر اور حکیم کا ہے نا، پیغمبر تو نماز روزے حج اور زکوٰۃ کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ نسیان اور بھول جانا یہ ایک بیماری ہے، تو یہ کیس تو ڈاکٹر کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، نگاہ کرم فرما دیں۔ ابو ہریرہ جانتے ہیں کس کی بارگاہ میں آتا ہوں، یہ دربار محمد ہے، یہاں ہر شے عطا ہوتی ہے، ورنہ مدینے میں حکیم بھی رہتے تھے بیٹھے، مگر عرض کرتے ہیں آقا بھول جاتا ہوں، نگاہ کرم فرمائیں۔ اب قربان جائیں پھر حضور کی عطا پر بھی دینے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ابسط ردان، فرمایا پھر چادر بچھا دے زمین پہ۔ ابو ہریرہ اٹھے اور چادر بچھا دی، ایک لمحہ نہیں سوچا ابو ہریرہ نے کہ شاید حضور نے میرا سوال نہیں سمجھا، معاذ اللہ۔ اب دیکھیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کہیں میرا حافظہ کمزور ہے، وہ کہے چادر بچھا دو، آپ کے سوال کا چادر بچھانے کے جواب سے کوئی جوڑ بنتا ہے بس میں؟ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے کوئی دانے نہیں مانگے، کوئی ایسی شے نہیں مانگی جو گٹھڑی میں باندھ دی ہے میں نے، میرا حافظہ کمزور ہے، کوئی دوائی دے دے، کوئی کشتہ بتا دے، کوئی خمیرہ دے دے، تو یہی بات ہوگی نا۔ آپ عرض کر رہے ہیں آقا یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور، آقا فرماتے چادر بچھا دو، سوال و جواب کا جوڑ نہیں بنتا، مگر ابو ہریرہ نے نہیں سوچا کہ جوڑ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، کہا یار کہتا ہے تو بچھا دو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یہ پیغمبر کا مقام ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ۔ فرمایا میرا پیغمبر اس درجے پہ ہے، میرا نبی ہے، محبوب ہے، حبیب ہے، اس کی یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے کہ یہ بات کہے نا
تو یہ مت کہنا کہ میں سوچتا ہوں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ جو حضور فرما رہے ہیں میں پہلے سوچتا ہوں کہ یہ کروں کہ نہ کروں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے سوچ کر کیا نا تو پھر تم نے اپنی سوچ کی مانی، میرے حبیب کی نہیں مانی۔ فرمایا ہم سوچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ وَسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، ادھر یار کہتا جائے ادھر کرنے لگ جایا کرو، یہ ہے نبی کا مقام۔ تو انہوں نے اسی طرح کیا، یار کہتا گیا وہ کرنے لگ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، چادر بچھا دی، قربان جائیں۔ کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ نکلے اور حضور نے نا یوں ہاتھ اکٹھے کیے اور چادر پہ الٹ دیے، پھر ہاتھ اٹھے اور جڑے اور پھر چادر پہ الٹ دیے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہاتھ خالی اٹھے تھے اور خالی ہی پھرے ہیں، شے نظر نہیں آئی، اٹھے بھی خالی ہیں اور پلٹے بھی خالی ہیں حضور نے۔ تو بد مذہبوں نے سمجھا وہ خالی تھے، بد عقیدہ لوگوں نے سمجھا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کیونکہ خالی نظر آ رہے تھے نا۔ بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے ہیں نادان خالی مت دیکھ، ابو ہریرہ سے پوچھ ان ہاتھوں سے کیا ملا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ پلٹ دیے، فرمایا اب اس چادر کو نا اپنے سینے سے لگا لو، لپیٹ لو اس چادر کا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بس وہ چادر سینے سے لگانے کی دیر تھی۔ فما نسیت شیئا بعد، وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی کوئی شے نہیں بھولی ہے۔ ذرا عالم تصور میں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے حافظے کی بات کی، حضور فرماتے ہیں چادر بچھا دو، تو کبھی یوں بھی حافظے ملتے ہیں؟ اس طرح بھی کبھی حافظے تیز ہوتے ہیں؟ ابو ہریرہ آپ نے آؤ دیکھا نہ تھا، سوچا بھی نہیں چادر کیوں بچھا دی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یوں حافظے تیز ہو؟ ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، اور تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو اور کہیں نہ ہو سکے وہ دربار مصطفیٰ میں ہو جاتا ہے، جو اور کہیں نہیں ہوتا وہ یہاں ہوتا ہے۔ اب دینے والے کی عطا کے بھی قربان جائیں۔ امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ کہ یہ تو ڈاکٹر کا کیس ہے، حکیم کا کیس ہے، جاؤ ڈاکٹر کے حکیم کے پاس جاؤ، یا چلو گھوٹا بنا کے پیا کرو، بادام استعمال کیا کرو، تیرا حافظہ کمزور ہے نا، کوئی خبیرہ کھا لیا کرو۔ نہیں، آقا نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا آئے ہو دربار نبی میں، کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس نہیں آئے، تم رب کے حبیب کے پاس آئے ہو۔ ڈاکٹروں کی دوا کا طریقہ اور ہے، مصطفیٰ کی عطا کا طریقہ اور ہے۔ کیونکہ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر دوائی تو دیتے ہیں، شفا کی گارنٹی نہیں دیتے۔ کوئی ڈاکٹر ہے جو شفا کی گارنٹی بھی لکھ کر دے دے کہ ضروری ٹھیک ہو جاؤ گے، دوائی تو دیتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو کسی حکیم کے پاس نہیں آیا ابو ہریرہ، تو رب کے حبیب کے پاس آیا۔ یہاں دوائی نہیں دی جاتی، یہاں سیدھی سیدھی شفا دی جاتی ہے۔ تو ابو ہریرہ بتا رہے ہیں کہ تاجدار کائنات کا جب حکم آ جائے تو پھر سوچنا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے حضور کے پیچھے چلنا، کیونکہ علم اتنا کامل ہے، ذات اتنی کامل ہے کہ یہاں کسی ٹھوکر کے لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے اپنے گھر کا واقعہ، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں نا، تو ہمارا گھر تو گاؤں میں ہے، تو باہر جہاں ہماری زمینیں ہیں وہاں میرے دو چچا ان کے گھر ہیں، زمینوں کے درمیان ہی نا باہر ڈیرے پہ وہ رہتے ہیں۔ تو میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا، گارڈن کالج راولپنڈی میں، اور اپنے بھائی جان کے پاس رہتا تھا، صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی صاحب زیدہ مجدور۔ تو میں گاؤں گیا ہوا تھا، چھٹیاں تھیں،
باہر ڈیرے پہ گیا تو میری جو چچی جان ہے ان کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تھا. ان کے 2 بیٹے MBBS ڈاکٹر ہیں, 2 بیٹے سرجن ڈاکٹر ہیں, 2 بیٹے. وہ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے پٹی باندھ رکھی تھی, اور میں نے کہا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگی کہ کانٹا لگ گیا پاؤں میں اور بہت گہرا چلا گیا, اور بچوں کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کے بغیر نہیں نکل سکتا, یہاں سے نا جلد سکن کاٹنی پڑے گی تو تب جا کر وہ کانٹا نکلے گا. اب شام ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں کل آپریشن کریں گے دونوں مل کر. امام الانبیاء کے غلاموں, انہی دنوں میں ایک چھوٹی سی کتاب تھی حافظ نظر احمد کی, اب بھی مجھے یاد ہے اور میرے پاس محفوظ ہے, طب نبوی کتاب کا نام. اس کتاب میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں کہ جو حضور نے صحابیوں کو بتائی تھی. کسی کے سر میں درد ہے تو آقا نے فرمایا یہ کام کر لو ٹھیک ہو جاؤ. کسی کو کانٹا لگ گیا تو حضور نے فرمایا یوں کرو تو ٹھیک ہو جاؤ. پیٹ میں درد ہے تو آقا نے فرمایا یوں کرو تو ٹھیک ہو جاؤ. تو میں نے چچی جان سے کہا, میں نے کہا آپ فی الحال اس علم کو رہنے دیں جو یورپ سے آیا ہے, کیونکہ ڈاکٹروں کا علم تو یورپ سے آیا ہے. میں نے کہا آپ اس علم پہ عمل کریں جو نبی کے مدینے سے آیا ہے. میں نے انہیں عرض کی, میں نے کہا ہاں جی میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے. صحابہ کہتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم, کانٹا جو ہے نا لگ جاتا تو یعالج بالحنا, امام الانبیاء فرماتے ہیں جس کو کانٹا لگ جائے صرف تھوڑی سی مہندی گول کے اوپر لگا دو, کانٹا نکل جائے گا. میں نے کہا چچی جان جو مدینے سے علم آیا ہے پہلے اس پہ عمل کر لیں آپ. وہ ڈری ہوئی تھی آپریشن کریں گے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے. میں شام کو گیا, یہ بتا کے آ گیا. انہوں نے رات کو کہیں مہندی لگا دی. جب صبح میں گیا اللہ کی عزت کی قسم پٹی اتر چکی تھی. میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمانے لگی یہ تو معلوم نہیں کیا ہوا, میں نے صرف رات کو تھوڑی سی مہندی گول کے لگائی. جب میں صبح اٹھی تو کانٹا خود باہر نکل چکا تھا اور میں نے یوں پکڑ کے پھینک دیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اے مدینے والے, اے میرے آقا, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. تیری نگاہ سے سب کی نجات ہو کے رہی. کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا, کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا حبیب عطا کیا تاجدار کائنات کے غلاموں, کہ آقا کے پیچھے چلو تو آنکھیں بند کر کے چلو. جب جھنڈے حضور کے اٹھائیں, دیکھو نا بندہ جس کا جھنڈا اٹھاتا ہے اسی کی پارٹی کا تصور کیا جاتا ہے. تو جب ہم نے جھنڈے حضور کے اٹھا لیے تو پھر حضور کو اپنا قائد مانا کہ نہیں مانا؟ تو جسے قائد مان لے تاجدار کائنات کے غلاموں, پھر اسی کے پیچھے چلتے ہیں, اسی کے پیچھے چلتے ہیں. تو تاجدار کائنات فرماتے ہیں میری خوشی تب ہوگی اے میری امتی جب تو اندر سے باہر تک پورے کا پورا میرا ہو جائے گا. ہم دیکھ لیں ہمارے 5 وقت کے نمازی کتنے ہیں. ایک بندہ الیکشن اگر لڑے تو الیکشن لڑنے والے کیا کرتے ہیں, وہ کبھی کبھی جلوس نکالتے ہیں الیکشن ہونے سے پہلے تاکہ اپنی قوت کا اظہار کریں, دنیا کو پتہ چلے میرے ساتھ ووٹر کتنے. تو کوئی الیکشن لڑے آپ میں سے یا میں لڑوں تو جلوس نکالے تو جلوس میں تو ہزاروں ہوں, لیکن جس دن ووٹنگ ہو, ووٹ پڑے, پولنگ ہو, اس دن جب ووٹ نکلیں تو صرف 3-4 نکلیں. آپ کیا کہیں گے کہ یار وہ جو ہزاروں جلوس میں آئے تھے سب منافق نکلے اور میرے صرف 2-4 بندے نکلے؟ یہی کہیں گے نا آپ. اس کا مطلب سب جھوٹے تھے, سب منافق تھے کہ جلوس میں ہزاروں آئے, ووٹ صرف 3-4 نکلے. بلا تشبیہ و بلا مثال آقا کے معراج کے میلاد کے جلوس میں ہمارے ہزاروں نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ ہر جگہ نکلتے ہیں, جلوس میں ہزاروں نکلتے ہیں.
مگر مدینے سے آواز آتی ہے میرے جلوس میں ہزاروں نکلنے والوں 5 وقت کی نمازوں میں 4 کیوں کھڑے ہیں؟ صرف مسجد میں نماز ایک صف بھی نہیں بنی، یہ اتنے تھوڑے کیوں آئے ہیں؟ وہ کہاں گئے میرے جلوس والے؟ کہاں گئے میرے جھنڈے اٹھانے والے؟ کہاں گئے میرے نعرے لگانے والے؟ تو پھر یہ تو منافقت ہوتی ہے۔ آقا کو مانا ہے تو ایسے مانا کہ اندر سے باہر تک حضور کے بن جاؤ، گھر سے دکان تک حضور کے بن جاؤ، گھر سے ملازمت کے دفتر تک مصطفیٰ کے بن جاؤ، جہاں بھی ہو تاجدار کائنات کے غلاموں اپنا پہلا تعارف یہ رکھو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ پہلا تعارف یہ ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے کے گورنر بنا کے بھیجے گئے، حضور کے صحابی ہیں، گورنر ہیں گورنر۔ تو وہاں انہوں نے دعوت کی، بھئی ہمارا نیا گورنر آیا۔ صفیں لگی ہوئی تھی، کھانا جب کھانے لگے نا تو حضرت سلمان فارسی نے لقمہ توڑا، بسم اللہ پڑھ کے جب اس کو کھانے لگے تو منہ کے قریب کیا تو قدرتی طور پر وہ لقمہ جو تھا گراں ہاتھ سے گر گیا۔ آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے نہ اسی گرے ہوئے لقمے کو اٹھایا، پھر جب منہ میں ڈالنے لگے تو پاس ایک بندہ امیر آدمی اس علاقے کا بیٹھا، اس نے بازو پکڑ لیا، تو اس نے کہا حضرت آپ گورنر بن کے آئے تو یہ لقمہ جو گر گیا اسے منہ میں نہ ڈالیں، یہ معیوب لگتا ہے، اس علاقے میں آکوڑ لگتا ہے۔ یہ کہیں گے کہ گورنر کو کھانے کا بھی نہیں پتا، ایک لقمہ گر گیا چھوڑ دیں اسے، کوئی نیا لقمہ توڑ لیں روٹی سے۔ تو لوگ ہنسیں گے کہ گورنر ہے اور ایک لقمہ گرا ہوا پھر اٹھا کے کھا لیا۔ یہ کام نہ کریں، آپ جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر سے باہر تک حضور کے تھے۔ پتہ کیا فرمایا حضرت سلمان فارسی نے؟ فرمایا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الہمقاء، فرمایا کیا ان چبلوں کے لیے میں یار کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا ان پاگلوں کے لیے یار کی ادا چھوڑ دوں؟ کہا میری آنکھوں نے دیکھا تھا میرے نبی کے ہاتھوں سے جب لقمہ گرا تھا حضور نے اٹھا کے وہی کھایا تھا، تو سلمان بھی وہی کھائے گا۔ وہ حضور کی غلامی پر فخر کرتے تھے، اور آج ہمارے حرام خور افسر اور حکمران یہ تاجدار کائنات کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں اور یورپ کی غلامی میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا کے غلاموں، ہر بندہ اس کا فریضہ ہے۔ آج حضور کا دین لٹ رہا ہے اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارے ملک سے حضور کا دین خارج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دین کا رنگ ڈھنگ ختم ہو جائے، آداب ختم ہو جائیں، اور مسلمانوں کا یہ جو حلیہ ہے، روپ جو ملتی ہیں شکلیں حضور کے ساتھ، یہ ختم ہو جائیں۔ یہ اوپر سے پلاننگ ہو چکی ہے، تو ہم نے اس کا بدلہ یہ لینا ہے۔ بدلہ پتہ لینے کا کیا طریقہ؟ وہ چاہتے ہیں امت رسول سے دور ہو جائے، تم اتنے قریب ہو جاؤ، جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی داڑیاں رکھ لیں، جو بے نماز ہے نمازی بن جائے، جنہوں نے اپنے بچے چھوڑے ہیں انگریزی سکولوں میں کہ سب سے پہلے انگریزی پڑھے، وہ وہاں سے نکال کر پہلے مصطفیٰ کا قرآن پڑھائیں۔ جن گھروں میں بہو بیٹیاں پردہ نہیں کرتی انہیں شریعت والا پردہ سکھا دیں، تاکہ مصطفیٰ کے دشمن دیکھیں اور جل کر مر جائیں کہ ہم چاہتے تھے امت نبی سے دور ہو، یہ تو اور نبی کی سنتوں میں فنا ہو گئی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، یہ ماشاءاللہ مسجد آپ کی آبادی سے دور ہے نا، تھوڑا ہٹ کے ہے، تو اس میں سکون بڑا ملتا ہے، بڑا سکون ہے اس مسجد میں، بہت خوبصورت جگہ پہ ہے۔ تو اس مسجد کو جب بنایا ہے تو اسے سجدوں سے بسائیں، کیونکہ اس آقا کا میلاد منا رہے ہو آقا کے غلاموں، کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس دنیا میں جو کام کیا تھا وہ رب کا سجدہ تھا۔ سب سے پہلے حضور اللہ کے سجدے میں گرے تھے، اور میرے آقا نے بتا دیا کہ اللہ کا سجدہ کتنا ضروری ہے، اللہ کی بندگی کتنی ضروری ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی کہ میں حضرت علامہ مقصود احمد چشتی صاحب کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوا، بڑا لمبا سفر کر کے سیالکوٹ سے یہاں پہنچا ہوں۔ تو حالات ایسے تھے کہ مشکل لگ رہا تھا، شاید کہیں
راستے میں رکاوٹ بن جائے. لیکن اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ یہاں میں پہنچا, آپ لوگوں کی زیارت کر کے محبت بھرے چہرے دیکھ بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ اس مرکز کو آباد رکھے, اس آبادی پر اپنی غیر فانی برکتیں نازل فرمائے, عالم اسلام کے مسلمانوں کا سر اونچا فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرمائے, اور اسلام دشمن طاقتوں کا خاتمہ فرمائے اور نیست و نابود فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.